अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अच्छा प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, एक अच्छे प्रोडक्ट की पहचान क्या होनी चाहिए, तो उन बेसिक चीज़ों पे बात कर लेंगे। तो लेट्स शुरू करते हैं। अच्छा, एक व्हाट इज़ अ गुड प्रोडक्ट। एक अच्छा प्रोडक्ट देखने की सेंस आपके अंदर होनी चाहिए कि आपके सामने एक प्रोडक्ट आए तो आप उसको जज कर पाएँ फ्रॉम एवरी एंगल, उसके रिव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके रेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, रेटिंग स्कोर जो होता है उसके डायमेंशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी पैकेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाकी जो सारी चीज़ें रिलेट करती हैं, उसकी सेलिंग प्राइस, कंपेटिटर्स, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, कीवर्ड्स कितने हैं। ठीक है, सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स उसके कौन से हैं, क्या वो प्रोडक्ट किसी ब्रॉडर कैटेगरी में फॉल करता है या उसके डायरेक्ट सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का यूजेज किस तरह का है। तो ये सारी चीज़ें समझनी बड़ी ज़रूरी होती हैं एक प्रोडक्ट के लिए, उसको जज करने के लिए प्रॉपरली। ठीक है, जो बेसिक सबसे बड़ी बात है ना, वो होती है कि प्रोडक्ट का यूजेज किस तरह का है। ठीक है, आपको खुद प्रैक्टिकली ये चीज़ सोचनी ज़रूरी है कि जो मैं प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ उसका यूजेज क्या वो जो उसका यूजेज है वो सही है, या उसी काम को परफॉर्म करने के लिए एक और बेटर प्रोडक्ट मार्केट में है पड़ा। ठीक है, तो बड़े बड़े डिफरेंट एग्जांपल्स होते हैं। जैसे एक ही प्रोडक्ट आपको स्टील में भी मिलता होगा, हो सकता है वो आपको किसी और मटेरियल ब्रास में भी मिल जाए, वुड में भी मिल जाए। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को डिटरमिन ज़रूर करना है कि जो मैं प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा उस प्रोडक्ट की क्या चीज़ बिकती है। क्या वो वुड में सबसे ज़्यादा बिकता है, क्या वो स्टील में सबसे ज़्यादा सर्च किया हुआ और कन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है। तो इसकी वर्किंग करनी बड़ी ज़रूरी होती है। ठीक है, अच्छा, व्हाट आर द थिंग्स टू कीप इन माइंड ड्यूरिंग प्रोडक्ट हंटिंग। आपको प्रोडक्ट हंट करते हुए क्या क्या चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए, जिसमें जिसमें जो ऊपर मैंने सारी बातें की हैं वो सारी इंक्लूडेड है। ठीक है, व्हाट आर द बेसिस ऑफ अ गुड प्रोडक्ट। अच्छा, जब मैं बात करता हूँ एक अच्छे प्रोडक्ट की, तो उसमें मेरा मकसद ये होता है कि एक आप लोग बिल्कुल फ्रेश प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, बिल्कुल आप लोगों ने न्यू नॉलेज लेके प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को तब टारगेट करें जब आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के जो लॉन्चेस होती हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। ठीक है, तो बजाय आप उसके रिस्क लेने के बजाय आप पहले जो लो टिकट आइटम्स होते हैं उनके ऊपर पहले सर्वे कर लें अच्छी तरह, उनके ऊपर हाथ सीधा कर लें, और उसके बाद फिर आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की तरफ आने की कोशिश करें। ठीक है, वो जो हाइट मतलब आप अगर $20 और $25 की रेंज से नीचे नीचे रहेंगे तो मेरा ख्याल है आपको प्रोडक्ट्स मिल भी जाएंगे और आपका रिस्क कम होगा, क्योंकि सोर्सिंग प्राइसेस पे बात आ जाएगी ना। ठीक है, तो आप ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर वर्किंग कीजिएगा कि हमने शुरू में कितने रेंज तक के प्रोडक्ट्स को हंट करना है, और वो क्या फैक्टर्स हैं जो आपने प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए जहन में रखने हैं। ठीक है, कि वो मैं इंशाल्लाह आपको आगे जाके बताऊंगा कि आपने बीएसआर के ऊपर किस तरह गौर करना है, आपने सब कैटेगरीज के ऊपर किस तरह गौर करना है, आपको कंपेटिटर्स किस तरह फाइंड करना है, आपने प्राइस वॉर को आपने किस तरह डिटरमिन करना है। ठीक है, और जो उसके बेसिक फैक्टर्स हैं, उसके नेगेटिव रिव्यूज़ और इन चीज़ों को। ठीक है, इमेजेस में क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, किस तरह की आप लिस्टिंग कंटेंट बना सकते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर देख लेंगे। और एक हमेशा एक और चीज़ ज़रूरी होती है कि आप कोई प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं तो उस पर आप कोशिश करें कि जो ऑलरेडी बिक रहा है अच्छा, उसी को आप अपने लिस्ट के ऊपर बेचने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप सोच रहे हो कि सारा कुछ बिक रहा है वहाँ पे स्टील का, लेकिन आपको लगता हो कि मैं वुड का बेचता हूँ तो शायद वुड का ज़्यादा अच्छा बिकना शुरू हो जाए वो प्रोडक्ट। तो या आपको लगता हो कि स्टील की ये शेप चल रही है ज़्यादा, ठीक है, तो मैं अब इस वाली शेप की ट्राई मारता हूँ, तो वो मेरा ख्याल है ज़्यादा चल जाएगी। तो ये आप खुद से डिटर्मिन ना करें स्टार्ट में, आप मार्केट डेटा और मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर चल लें कि बिक क्या रहा है तो मैं उसी को बेचता हूँ, बजाय कि आप उसको कस्टम डिज़ाइनिंग की तरफ या कस्टम मटेरियल की तरफ आने की कोशिश कर रहे हो। आप मटेरियल को बेहतर ज़रूर करें, आप डिज़ाइन के अंदर जो फ्लॉ है उसको जो जिन लोगों ने सही किया हुआ है उसको ज़रूर टैकल करने की कोशिश करें। अपॉर्चुनिटी हमेशा देखनी चाहिए, लेकिन आपने रिक्रिएट नहीं करना। ठीक है,
अच्छा, जब अपॉर्चुनिटी की बात मैं कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ कि सेलिंग प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बेटर सोर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बेटर पैकेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आप इमेजेस बेहतर कर सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ कीवर्ड्स नज़र आ रहे हो जिन पे आपको लगता हो कि मेरा जो कंपेटिटर है मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ कीवर्ड्स के ऊपर। और कीवर्ड्स डिटरमिन करना कि कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं एक प्रोडक्ट के लिए, तो वो भी मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा। हम उसके लिए एक पूरा का पूरा लाइव सेशन कर लेंगे, या मैं एक पूरा सेशन रिकॉर्ड करूंगा जिसमें हम अमेज़ॉन के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सर्वे कर लेंगे, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह देख सकते हैं और किस प्रोडक्ट में क्या मसला होता है तो उसको डिटरमिन कैसे करते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट्स आपको बीच में ऐसे भी नज़र आएंगे जिनके रेवेन्यू बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कंपीटिंग प्रोडक्ट्स मार्केट के नॉर्मल उस रेवेन्यू के हिसाब से बहुत कम होंगे। तो उस प्रोडक्ट में आपको एक जो पहली बात आपको वहाँ पे नज़र आनी चाहिए मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स कि वो गेटेड होगा। ठीक है, गेटेड कैटेगरीज वो होती हैं जिन पे अमेज़ॉन ने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि इनको सेल करने के लिए आपको कुछ सर्टिफिकेशंस या कुछ स्टैंडर्ड्स के ऊपर मीट करना होगा। वो डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट होंगे। हो सकता है कोई आप किड्स कैटेगरी के अंदर कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे उनने बोला हो कि आप इसकी जो क्योंकि किड्स ने यूज़ करना होगा इस आइटम को, तो आप किड्स की कुछ सर्टिफिकेशन दिखाएं जो किसी ऑफिशियल डिपार्टमेंट से जो भी उन्होंने लिस्ट किया होगा उससे रिकग्नाइज्ड हो कि आपने आपके मैन्युफैक्चरर ने वो टर्म्स फॉलो की हुई हैं, तो उसको अपनी पैकेजिंग के ऊपर शो कराएं और इमेजेस दिखाएं, तब जाके हम आपको अलाउ करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको बेसिक लेवल बता रहा हूँ कि ये बेसिक लेवल गेटेड प्रोडक्ट्स के लिए होता है। जो थोड़े से मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो हैजमैट की तरफ आना शुरू हो जाते हैं या कोई ब्लेड आइटम्स होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए, या कोई ब्रेकेबल आइटम्स होना शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए अमेज़ॉन कुछ सर्टेन पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेशंस मांगता है, सेलर सर्टिफिकेशंस मांगता है उनको अनगेट करने के लिए। तो अमेज़ॉन की तरफ से गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज की लिस्ट आई होती है। आप उस लिस्ट के ऊपर चेक कर सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट कहीं इस गेटेड कैटेगरी में फॉल तो नहीं कर रहा। और ज़रूरी नहीं कि पूरी की पूरी कैटेगरी ही गेटेड हो सकता है कि वो कैटेगरी अमेज़ॉन की लिस्ट के अंदर अनगेटेड में आ रही हो, लेकिन जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हो वो सब कैटेगरी गेटेड हो। ठीक है, तो इसकी वर्किंग होती है पूरी कि आप देखते हो। और सबसे इसका आसान तरीका ये होता है चेक करने के लिए कि आप अमेज़ॉन के साथ केस खोल लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट सेल करने से पहले, कि इवन सोर्सिंग करने से पहले, कि आप अमेज़ॉन से केस खोल के पूछ लेते हैं डायरेक्टली कि वेदर यू आर अलाउड टू सेल दैट प्रोडक्ट और नॉट। ठीक है, आप वो आपको बता देगा कि आपको ठीक है आप सेल कर सकते हैं उसको, और वो अगर बता भी देगा कि अगर गेटेड होगी कि आपको ये सर्टिफिकेशन शो करानी होगी, फिर आप इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, और आप लिस्टिंग बनाएंगे तो भी आपको अगर कोई गेटेड कैटेगरी होगी तो बनाते हुए भी एरर आ जाएगा कि आपने, या एरर आ जाएगा या सप्रेस भी हो सकती है कि पहले आप ये वाली सर्टिफिकेशन जमा करा दें फिर आपकी लिस्ट एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये हो गई अनगेटिंग कैटेगरी के आपने पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगे, ठीक है, और वो उसके ऊपर गेटेड हो, तो अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर, और अगर आप खुद भी थोड़ी सी सेंस रखते हैं तो आप केसेस खोल के पहले लिस्ट बना के चेक कर सकते हैं अमेज़ॉन के साथ कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी इस गेटेड कैटेगरी में सेल करने के लिए। ठीक है, तो अमेज़ॉन को आप वो सर्टिफिकेशंस डिफरेंट हो सकता है उन्होंने कहा कि मुझे एक मैन्युफैक्चरर की तरफ से इस तरह की पैकेजिंग चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट्स को आप खुद भी मीट कर सकते हैं, और डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड करता है, फिर वही बात है। ठीक है, और अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो तो वैसे तो शुरू में इतने कॉम्प्लिकेटेड गेटेड कैटेगरीज में ना जाएं, लेकिन अगर आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ जाती है तो आप उसके लिए अपवर्क और फाइवर से भी फ्रीलांसर्स को हायर कर सकते हैं कि मेरी इस कैटेगरी को अनगेट कर दें। ठीक है, तो वो भी आपकी उसमें हेल्प कर सकते हैं। तो नो डाउट अनगेटेड कैटेगरीज के अंदर, सॉरी, गेटेड कैटेगरीज के अंदर एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, तो आपको अगर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है तो देख लीजिएगा उसको। क्लाइंट्स मेंटालिटी, अच्छा, क्लाइंट की बड़ी डिफरेंट मेंटालिटीज़ होती हैं। ठीक है, कि आपने आपको वो डायरेक्ट कभी कभी आके
वाटर बॉटल्स पकड़ा देंगे कि हमारे लिए ये वाटर बॉटल सेल करें, आप यूएसए में करें, ठीक है। आप उनको कहेंगे कि ये कितनी सैचुरेटेड मार्केट है वाटर बॉटल्स की, तो मैं आपको कहूँगा कि आप कुछ और सेल करेंगे कि इस पर आपका बजट अच्छा खासा लग जाएगा। अच्छा, वो कहेगा कि नहीं, मैंने ये नहीं, यही सेल करना है, ठीक है, और मेरे वो वाले दोस्त भी यही सेल करें, तो आप बस इसी को मेरे लिए लिस्ट कर दें और इसके ऊपर मुझे सेल्स चाहिए, ठीक है। आप उनको बताएंगे कि इसके लिए बजट इतना ज़्यादा लग जाएगा, कहेंगे नहीं इतना भी बजट नहीं लगाना, लेकिन आप देखें इसको। अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में मैं हमेशा क्लाइंट को फैक्ट्स और फिगर्स ज़रूर बताता हूँ, ठीक है। मैं उनको बताता हूँ कि अगर आपको इस तरह की टॉप रेवेन्यू वाली सेल्स चाहिए तो आपको इस तरह की ही बजट लगाना पड़ेगा, वरना आप ये ना समझें कि आप अच्छा प्रोडक्ट बेचेंगे और बेचते बेचते आप 18,000 रिव्यूज़ के ऊपर वाले लोगों से कम्पीट करना शुरू हो जाएंगे। इम्पॉसिबल है, ठीक है, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी रैंकिंग्स 5-5 साल से हुई हैं, उनके रिव्यूज़ 5-5 साल से जमा हो रहे हैं, उनकी इमेजेस बेहतर होते। वाटर बॉटल्स और इस तरह की कैटेगरी, मतलब एक हाई रेवेन्यू वाले प्रोडक्ट में अपॉर्चुनिटी ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। उधर ऑलरेडी इस तरह के वीडियो एड्स चल रहे होंगे 3D वाले के आप उनको कम्पीट भी नहीं कर सकते, तो उनने 3D वीडियो ऐड के ऊपर इतना बजट लगाया जितना आपने आधी लॉन्च पे लगाना है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ बड़े जहन में रखनी है कि आपके ऊपर कल को बात नहीं आनी चाहिए कि आपकी वजह से क्लाइंट कह रहा हो कि मेरा ये मसला हुआ है, ठीक है। आपने हमेशा इस तरह के क्लाइंट को फैक्ट्स और फिगर्स शुरू में ही बताने हैं, ठीक है, और फिर उनको कहना है कि मैं इस तरह से इसके ऊपर ट्राई कर सकता हूँ, मैं इन छोटे कीवर्ड्स के ऊपर ट्राई कर सकता हूँ, और स्लोली हम देख लेंगे कि हमारे बजट के हिसाब से हमें क्या सेल्स आ रही हैं, ठीक है। नो डाउट वैसे आप एक हाई रेवेन्यू वाले प्रोडक्ट में घुसने की कोशिश करें तो आपको बेयर मिनिमम सेल्स मिल ही जाती हैं, ठीक है। आपको दूसरे तीसरे पेज के ऊपर और छोटे छोटे कीवर्ड्स के ऊपर सेल्स मिलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन आप सोच रहे हो कि वो टॉप 15 या टॉप 20 को देख के आप कह रहे हो कि मुझे ये वाली सेल्स मिलेंगी, तो वो गलत है, ठीक है। तो आपने उनको बताना है, रियलिटी बतानी है आपने उनको हमेशा। और इसके अलावा डिफरेंट क्लाइंट्स होंगे जो आपको कहेंगे कि हमें इस स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर, गारमेंट्स के अंदर हमने सेलिंग करनी है, हमने स्पोर्ट्स में सेलिंग करनी है, तो आप हमें इसमें प्रोडक्ट ढूंढ के दें, ठीक है। तो आपने उसके हिसाब से, क्लाइंट के हिसाब से आपने प्रोडक्ट को हंट करना है, और जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो आपने क्राइटेरिया को भी मोल्ड करना है उस हिसाब से। आपने क्लाइंट के बजट से के हिसाब से और अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से क्राइटेरिया को मोल्ड करना है कि मैं किस लॉन्च स्ट्रेटजीज़ के ऊपर रहते हुए किस तरह के प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने हमेशा अपनी ओपिनियंस ज़रूर देनी है, ठीक है, एक क्लाइंट को। लेकिन अगर कोई बंदा इंसिस्टेंट हो कि आपसे मैंने नहीं पूछ रहा कि आप बताएं मुझे कि कौन सा अच्छा प्रोडक्ट होता है, आप बस इसको सेल करें, उस केस में आपने उनको फैक्ट्स और फिगर्स बताते हुए आने की कोशिश करनी कि ठीक है, मैं आपको सेल कर देता हूँ, मैंने उसमें आपकी देखें कोई गलती नहीं है, लेकिन आपने वो तब करना है जब आप देखें आपके पास एक बंदा आएगा कि वाटर बॉटल सेल करनी है, लेकिन आप बिल्कुल नए हैं, ठीक है, आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं, और आप डायरेक्ट इतनी हाई कंपटीशन नीच के अंदर किसी बंदे के पैसे लगाने लगे हैं। तो ये आपकी सेंस है कि आप उस टाइम पे वर्किंग क्या करते हैं, किस तरह की वीडियोस देखते हैं कि मैं लॉन्च कर लूँ इसको। और ख़ाली कोई भी आप दुनिया में वीडियोस देख लें तो आप लॉन्च नहीं कर पाएंगे, आपको लाजमी किसी न किसी सीनियर को या एक्सपर्ट को अपने साथ उस तरह की लॉन्चेस में शामिल करना होगा, तो ही जाके आप उसको थोड़ा सा स्टेबल लॉन्च करने की तरफ आ सकेंगे। तो बेहतर यही है कि आप किसी को साथ में अटैच कर लीजिएगा। फैक्ट्स और फिगर्स, हमेशा फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर अपनी जजमेंट कॉल्स दें, कभी भी अपने जज्बात के ऊपर ना कॉल करें। फैक्ट्स और फिगर्स देखें, असली में देखें कि मुझे जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन उसका सुपर रेलिवेंट कीवर्ड एक ही नज़र आ रहा है, उसके बाद जो बाकी के उसके 5 कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर रैंक हुए हुए हैं आपके कंपेटिटर्स, वो ब्रॉडर कैटेगरीज में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मसले भी आपने देखने हैं, क्योंकि आप शायद उस सुपर रेलिवेंट कीवर्ड को डायरेक्टली टारगेट कर रहे हो, लेकिन आपको वहाँ से इतनी सेल्स ना मिल रही हो, तो आपके पास जो बाकी कीवर्ड्स हों लेकिन उसके ऊपर और भी प्रोडक्ट्स, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहे हो, तो आपने इन डिफरेंसेस को भी देखना है, ठीक है। कि इसलिए आपने जज जो करना है एक प्रोडक्ट को, वो हर एंगल से करना है कि क्या मेरे पास इतने कीवर्ड्स हैं इस प्रोडक्ट के लिए जिसको कि मैं इसको लॉन्च कर लूँ, ठीक है। काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिनके लिए आपको एक बहुत अच्छा सुपर रेलिवेंट कीवर्ड मिल जाएगा, लेकिन उसके जो बाकी कीवर्ड्स होंगे वो ज़रा ब्रॉडर कैटेगरीज के लिए होंगे, ठीक है। तो एग्जांपल्स में आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपने जज करना है उस प्रोडक्ट को अच्छी तरह पहले।
سیکنگ ہیلپ فرام ڈفرینٹ سورسز. آپ کو جب کوئی اچھا پروڈکٹ ملتا ہے یا آپ کو کوئی کلائنٹ کہتا ہے کہ مجھے یہ والا پروڈکٹ اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو سیل کریں, تو آپ کا کوئی دوست ہو سینئر, آپ کا کوئی ایکسپرٹ ہو سینئر, کوئی ٹرینر ہو, کوئی ٹیچر ہو, کوئی انسٹیٹیوٹ ہو, جدھر بھی آپ ایفیلیٹڈ ہیں, آپ کوشش کریں کہ اس سے ایک دفعہ پروڈکٹ کو کسی بھی ٹرسٹیبل بندے سے اس پروڈکٹ کو گو تھرو کروا لیں, تاکہ آپ $5-10,000 کی لانچ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں مسئلے کیا ہیں, ٹھیک ہے, اس میں اپرچونیٹیز کیا ہیں. آبویسلی وہ ایک نظر میں آپ سے تھوڑا سا بہتر بتا دیں گے, تو آپ نے ان کے ساتھ کنسلٹ کر لینا جب بھی آپ نے کوئی پروڈکٹ فائنلائز کرنے کی طرف آنا, ٹھیک ہے. ایک پروڈکٹ کو ان بائس طریقے سے جج کیا کریں, کہ یہ نہ سوچیں کہ میں نے ہنٹ کیا ہے 25 پروڈکٹس ہنٹ کر لیے تھے تو اب یہ دس از اٹ, ٹھیک ہے. نہیں, آپ اس کو پراپرلی جج کریں, اس پروڈکٹ کو بھی دیکھیں کہ لوپ ہولز دیکھیں, تبھی جا کے دیکھیں آپ اس کو صحیح طرح سورس بھی کر پائیں گے. جب آپ کو مسئلے پتہ ہوں گے اس کے, تبھی آپ جا کے اس کو کل کو صحیح طرح لانچ کر پائیں گے. ورنہ آپ کبھی اس کے اندر اتنی ڈیپتھ میں گھسیں گے نہیں اگر آپ نے ایٹ اسٹارٹ ہی یہ ڈٹرمن کر لیا کہ دس از اے گولڈن پروڈکٹ. اچھا, کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ اچھا کس طرح ہوتا ہے, اس کو ڈٹرمن کر لیں اچھا کس طرح ہوتا ہے. بلکہ یہ تو میں کہوں گا بیسک ہے کہ آپ اس کو بیسکلی ان چیزوں کو لازمی دیکھیں, اور اس کے اوپر پھر کافی چیزیں ہیں گی وہ آپ کو آہستہ آہستہ پتہ لگے گا. کہ آپ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ پروڈکٹ سیزنل تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو سیزنل پروڈکٹ ہوگا آپ شروع میں اس کو لانچ کرنے کی طرف نہ جائیں, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سیزنل پہ شاید رینک کر لیں, لیکن جب اس کا سیزن ختم ہوگا نا تو آپ کی سیلز بھی ختم ہو جائیں گی, پہلا نقصان, کیونکہ صرف آپ کی نہیں ہوں گی, سب کی ہو جائیں گی یا ریڈیوس ہو جائیں گی. اور آپ کے ایکسپینسز ہوں گے آپ کے نارمل سیلز کے حساب سے, اور جب سیزن نہیں ہوگا تو وہ ریڈیوس ہو جائیں گے, تو آپ کے ایکسپینسز لیکن وہی رہیں گے ویئر ہاؤس کے یا جو بھی آپ کے آپریٹنگ ایکسپینسز ہوں گے. تو آپ نہ جائیں سیزنل پروڈکٹ کی طرف, ٹھیک ہے. ماسکیٹو نیٹ ایک اچھی ایگزامپل ہو سکتی ہے سیزنل پروڈکٹ کی, ٹھیک ہے. اگر کوئی پروڈکٹ آپ کو پتہ ہے سمرز میں زیادہ بک رہا ہے, یا کوئی پروڈکٹ ہے جو کرسمس پہ زیادہ بک رہا ہے, تو صرف اس پروڈکٹ کی طرف نہ جائیں, آپ وہ دیکھیں جو پورا سال اچھا بک رہا ہو اور کرسمس میں زیادہ بک رہا ہو, وہ ٹھیک ہے. اچھا, پروڈکٹ شوڈنٹ بی سینسٹیو ایز ان بریکیبل نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے پروسیس کو فزیکلی ایک دفعہ گو تھرو کرنا ہے کہ اس نے چائنا میں انوینٹری نے تیار ہونی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے ایک ٹرک پہ لوڈ ہو کے اس نے کسٹمز میں جانا ہے چائنا کے, اور وہاں سے اس نے ایک شپ میں لوڈ ہو کے آل دا وے 25-30-45 ڈیز لگا کے اس نے یو کے یا یو ایس اے پہنچنا ہے, اور پھر وہاں سے لوگوں نے اس کو کیری کر کے فلفلمنٹ سینٹر یا آپ کے ویئر ہاؤس یا ایف بی ایم جس طرح بھی پہنچانا ہے. تو آپ کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بیچ رہا ہوں اندر ایسا کوئی بڑا ہلکا سا شیشے کا آئٹم بیچ رہا ہوں, یا ڈیلیکیٹ سی میں کوئی پلیٹس بیچ رہا ہوں جو راستے میں ٹوٹنا شروع ہو جائیں, ٹھیک ہے, جو لوڈنگ ان لوڈنگ میں ٹوٹیں. آپ نے ان چیزوں کو تو خاص اوائڈ کرنا ہے جن کو آپ کو تھوڑا سا بھی ڈر ہو کہ یہ راستے میں ٹوٹ سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں پینسل نہیں ٹوٹ سکتی راستے میں, ٹھیک ہے, لیکن ایک شیشے کی پلیٹ ہوگی یا شیشے کا گلاس ہوگا تو یا کوئی اور شیشے کا ڈیکوریشن پیس ہوگا تو اس کے ٹوٹنے کے چانسز زیادہ ہیں. کر لیں گے آپ تھوڑی پیکیجنگ کو بہتر کر لیں گے, لیکن لوڈنگ ان لوڈنگ کی بہت بڑی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو آپ نہ سوچیں کہ کوئی پیار سے آپ کے ڈبے کو اٹھا کے رکھ رہا ہوگا. shouldn't have a lot of combinations of colors and sizes together. اچھا, میں پیک سائزز کے جو ویریشنز ہوتی ہیں وہ مجھے صحیح لگتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو کوئی پروڈکٹ اچھا لگے اور اس پہ پیک آف 4 چل رہے کامنلی, تو آپ پیک آف 4 بیچ کے ساتھ میں اس کو پیک آف 2 بھی لسٹ کر دیں. آپ پیک آف 6 بھی شاید لسٹ کر سکتے ہیں, اس پہ اپرچونیٹیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. ویسے نارملی میں اسٹارٹ اس طرح لیتا ہوں کہ جو اس کا مین رننگ ہوتا ہے اس کو میں لانچ کرتا ہوں, اور اس کے بعد میں اس کی جو چھوٹی اور بڑی ویریشنز ہوتی ہیں ان کو بھی نیکسٹ سورسنگ میں یا اس سے نیکسٹ سورسنگ میں ایڈ کر لیتا ہوں. تو فوراً نہیں کرتا میں لانچ کرتے ہوئے, لیکن نیکسٹ سورسنگ میں اس سے نیکسٹ اسٹاکنگ میں ویریشنز ایڈ کر لیتا ہوتا ہوں, تو اس سے میں اپنی سیلز میں بوسٹ دیکھتا ہوتا ہوں, کیونکہ آلریڈی جو میری لسٹ ہوتی ہے وہ کچھ کی ورڈس کے اوپر رینک کر چکی ہوتی ہے تب تک. تو جب میں ان کا چائلڈ ایسن بنا کے ان کو لسٹ کرتا ہوں ساتھ, تو میں دیکھتا ہوں کہ اگر 20-30% سیلز کا انکریز نارملی مجھے نظر آ جاتا ہے اس پہ. تو
آپ کو لانچ کے لیے اور رینکنگ کے لیے ان ویریشنز پہ اتنا بڑا ایکسپینس نہیں ڈالنا پڑ رہا ہوتا. اچھا تو لیکن جو ایک ہوتی ہے کراس کلر کمبینیشن، یہ کراس ویریشنز ہوتے ہیں کہ اس پہ سائزز ہوں میڈیم، لارج، ایکسٹرا لارج، اسمال، اور اس کے بعد ان میں ہر کیٹیگری کے اندر کلرز ہوں ریڈ، گرین، یلو، براؤن، بلو. تو وہ یوں کر کے 20-25 ویریشنز بن جاتی ہیں. تو اتنی ویریشنز میں نہیں گھسنا چاہیے. آپ بس پیک سائزز کی یا زیادہ سے زیادہ بھی اسمال، میڈیم، لارج کی ویریشن میں چلے جائیں تو وہ ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نہیں شروع میں اتنی بڑی انوینٹری کو نہ ہینڈل کر پا رہے ہوں گے، کیونکہ ہر انوینٹری کا، ہر چائلڈ ویریشن کا اپنا ایسن ہوگا اور اس کی الگ ری اسٹاکنگ ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے، آپ نے اس چیز کو جج کرنا ہے کہ کون سا آئٹم زیادہ بکنے والا ہے میرا، کون سا آئٹم کم بکے گا. یہ نہ ہو کہ میں 25 ویریشنس رکھ تو لوں لیکن ان میں سے 20 نہ بک رہی ہوں، مجھے بعد میں اسٹوریج چارجز زیادہ پڑ رہے ہوں اور وہ ان کی سیلیں نہ آ رہی ہوں، اور ایک جس کی آ رہی ہو وہ بار بار آؤٹ آف اسٹاک ہوئی جا رہا ہو. تو آپ اتنے ہیسل میں نہ پڑیں اسٹارٹ میں کہ اتنی ساری ویریشنس کے اوپر آپ سوچنا شروع ہو جائیں. اچھا، ریٹنگ اسکور شوڈ بی گڈ. آپ نے یہ ہمیشہ سوچنا ہے کہ جو ٹاپ 10 سیلرز ہیں، ٹھیک ہے، ٹاپ 10 سیلرز ایک پروڈکٹ ہے جس سے یہ ماسکیٹو نیٹ ہی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتایا تھا کہ مجھے یہ کافی حد تک سیزنل لگتا ہے لیکن ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں. اچھا، اس کی آپ دیکھیں آل ٹائم مین کی ورڈ، یا یہ مین کی ورڈ ماسکیٹو نیٹ پتہ لگ جاتا ہے ابھی کہ یہ ہے یا نہیں. لیکن یہ دیکھیں یہاں پہ آپ اسپائکس کو دیکھیں کہ کیسے اسپائک آ رہی ہے اور کیسے جا رہی ہے. اس پیٹرن کو فالو کریں. جب میں نے آل ٹائم کھولا ہیلیم کے اوپر آل ٹائم آپ کو 2 سال کا نظر آ جائے گا تو ٹھیک ہے، کافی ہوتا ہے آپ کو سیزنیلٹی جج کرنے کے لیے کہ یہ دیکھیں یہ سمرز ہے، ٹھیک ہے، اس کی سیل اچھی ہوئی ہوئی ہے، اور یہ ونٹرز ہیں، اس کی سیل گر کے 12,000 پہ اور 15,000 پہ آئی ہوئی ہے، جبکہ اس کا نارمل کی ورڈ ہوگا، آپ ایوریج لگا لیں اس کو 60,000 پہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن جب سیزن ہوتا ہے 80,000 پہ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پتہ لگتا ہے سیزنل پروڈکٹ ہے. اچھا، میں بات کر رہا تھا ریٹنگ سکور کی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو ریٹنگ وائز ایک دفعہ سارٹ کر لینا ہے دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کی ریٹنگز کس طرح کی ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے اگینسٹ ان کے ریونیو کس طرح کے ہیں. صحیح ہے، آپ ریونیو والا کالم اٹھا لیں اور اس کو آگے لے جائیں ریٹنگ کے پاس یا اس کو لے آئیں. تو آپ کو پتہ لگتا رہنا چاہیے کہ لوگوں کی سیلنگ کس طرح ہو رہی تھی اور ان کی اس کے اوپر ریٹنگ سکور کیسے. اچھا، یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کی $15,000 کی ہے، $77,000، $40,000، $40,000، $11,000، $100,000 پلس. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ ریٹنگ سکور کیا آ رہا ہے. اگر تو یہ ریٹنگ سکور آپ کا ہے نارملی آپ کو نظر آ رہا ہے 3.8، 3.9، 4، 4.1، 4.2، ٹھیک ہے، میکس پہ آپ کو 4.3 نظر آ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس پروڈکٹ کے اوپر ریفنڈز اور ریٹرنز بہت زیادہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور نیگیٹو ریویوز آ رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہا ہو کہ 4-5 سیلرز کے آ رہے ہیں 4.1 اور 4.0 اور باقی 4-5 ٹاپ سیلرز کے آ رہے ہیں 4.7 اور 4.8. تب آپ کو کیا پتہ ہونا چاہیے، تب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس پروڈکٹ میں کوئی مسئلہ تھا اور لوگوں نے شاید اس کی مسئلے کو سالو کر کے اس کو سیل کرنا شروع کیا. یا دوسری بات ہے کہ یہ جو 4-5 لوگ جس آئٹم کو بیچ رہے ہیں وہ آئٹم ہو سکتا ہے وہ اس آپ نے ڈیزائن کو دیکھنا ہے، ہو سکتا ہے وہ ڈیزائن میں کچھ ایسا بیچ رہے ہو جتنا نہ چل رہا ہو یا جس کے ریٹرن زیادہ ہوں، جس میں اس یوزیج کرتے ہوئے مسئلہ آ رہا ہو. اور جو باقی سیلرز ہیں جن کی 4.7 ریٹنگ ہے، اوبیسلی وہ زیادہ ایک بہتر پروڈکٹ بیچ رہے ہیں جس بھی ڈیزائن کا ہے وہ. تو آپ نے جو ایک اچھی ریٹنگ والا پروڈکٹ ہے اس کو چوز کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میجورٹی آف دا سیلرز کی ریٹنگ کیا ہے اور وہ کیا بیچ رہے ہیں، مطلب کس طرح کا ڈیزائن بیچ رہے ہیں اس پروڈکٹ کے اندر. ٹھیک ہے، اچھا، کمپیٹنگ پروڈکٹ شوڈ بی لیس. میں آپ کو جیسے اگزامپل دوں کہ ایک پروڈکٹ آپ نے کھولا ہے، واٹر باٹلز آپ نے کھولا ہے، دیکھ لیتے ہیں. یہ پتہ نہیں آٹومیٹک
ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ اچھا ٹھیک ہے. یہ کچھ فلٹرز بھی آ جاتے ہوتے ہیں کچھ اسپیسیفک کیٹیگریز جس کے اندر میجرمنٹس کامن ہوں, تو وہاں پہ آپ کو امیزون کی طرف سے کچھ فلٹرز نظر آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے ایک پروڈکٹ کو دیکھنا اس طرح کہ آپ نے کہا کہ میں نے یہ پروڈکٹ سوچا واٹر بوٹل, تو آپ نے جب اس کی ورڈ کو سرچ کرنا ہے نا, آپ نے اس کے جو رینکڈ ہوں گے ان کو سیریبرو میں رن کر لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ نئے سیلرز ہیں ان کے, یہ یہاں پہ یہ اس لیے ہوں گے اسپانسرڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جب آپ نے نارملی کسی کی سیلز دیکھنی ہے نا, تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ اسپانسرڈ کے بعد جو آرگینک رینک ہے نا ان کے بیسس کے اوپر ججمنٹ کریں اپنی. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو ایک کام کریں کہ آپ دیکھیں ویسے کہ بی ایس آر آپ کا اچھا کس میں, دیکھیں ان کا جو بی ایس آر جتنا کم ہوتا ہے اتنا اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 231 986 یہ بی ایس آر سے 211 بی ایس آر بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ اچھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا بی ایس آر کم ہوتا ہے تو اتنا وہ بندہ زیادہ سیلز کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بیسٹ سیلر رینک ہوتا ہے. تو جتنا بی ایس آر کم ہوگا تو آپ کو پتہ نہیں چاہیے اس کا بی ایس آر کم ہے, یہ بندہ اتنی سیلز کر رہا ہے دن کی. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کو اوور آل نظر آ رہا ہے کہ ان سب کے بی ایس آر بہت اچھے ہیں. 68 28 بہت اچھے بی ایس آرز ہیں, تو مطلب کہ ان کی بہت اچھی سیلز ہو رہی ہیں, اور اوبیسلی پروڈکٹ بھی کافی ہائی کمپٹیشن میں ہوگا. چیک کر لیتے ہیں آپ ریونیو وائز 1-2 کے اوپر سیریبرو رن کر لیں. ٹھیک ہے, آپ ان میں سے کسی کے اوپر بھی رن کر لیں گے جو 500 لوور بی ایس آر کے ہیں, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مین کی ورڈز کیا ہیں آپ کی اس کیٹیگری کے لیے, اور آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ کس طرح کا پروڈکٹ ٹائپ کیا ہے ان کی. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اگر ڈائریکٹ سرچ کر رہے ہو اگر ڈائریکٹ سرچ کر رہے ہو ایس ان کو, تو میک شیور کرنا کہ آپ کی مارکیٹ سیم ہے. اچھا, آپ نے یہ چیز لازمی دیکھنی ہے ٹوٹل کی ورڈز. ٹھیک ہے, کہ ٹوٹل کی ورڈز کتنے ہیں جس پہ یہ سیلر یا یہ سیلر انڈیکس ہوا ہوا ہے, اور ان میں سے اسپانسرڈ کی ورڈز کتنے ہیں, یہ اتنے ہیں جس کے اوپر اس بندے نے اپنی کیمپین چلائی ہوئی ہیں. آرگینک کتنے ہیں, امیزون ریکمینڈڈ ان میں ٹوٹل کی ورڈز 14,000 ہیں, اور ان میں سے امیزون ریکمینڈڈ اس اسپیسیفک پروڈکٹ کے لیے اتنے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں یہ کی ورڈز اتنی دفعہ, مطلب جو یہ 14,000 کی ورڈز ہیں اس میں یہ کی ورڈز اتنی دفعہ ریپیٹ ہو رہے ہیں, مطلب کہ واٹر 7400 ٹائمز ریپیٹ ہو رہا ہے, بوٹل 6200 ٹائمز ریپیٹ ہو رہا ہے, اوور آل 14,000 کی ورڈز میں سے. اچھا ٹھیک ہے, ہم کمپیٹنگ پروڈکٹس دیکھ رہے تھے, تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس پروڈکٹ کا جو سب سے ٹاپ کے 3 یا ٹاپ کے 2 بڑے, جی یہ دیکھیں یہ کمپیٹنگ پروڈکٹس 40,000 آ رہے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے, واٹر بوٹل کے اوپر جو کہ اس سے تھوڑا سا چھوٹا کی ورڈ ہے, اور اس کے اوپر 4,000 آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کافی زیادہ ہی ہیں. گیلن واٹر بوٹل, لیکن یہ ڈائریکٹ وہ نہیں ہوگا. انسولیٹڈ واٹر بوٹل یہ ضرور ہوگا. ٹھیک ہے, تو کافی زیادہ کی ورڈز ہیں. آپ ٹاپ 20 ٹاپ 30 کی ورڈز نکالیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. 64 آز واٹر بوٹل اس پہ تھوڑے سے کم ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا جو سرچ والیوم ہے وہ اچھا ہے. اچھا, کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک جو جب اتنی بڑی آپ کسی کیٹیگری کے اندر گھس رہے ہوں, جیسے یہ واٹر بوٹل ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہو کہ اس کا ہائیسٹ کی ورڈ جو سرچ والیوم کا ہے وہ یہ ہے, لیکن واٹر بوٹلز اور ایک اسپیشلی اسپورٹس کی بوٹل ہے, یا ایک اسپیسیفکلی اسکول کی بوٹل ہے, ٹھیک ہے, یا ایک چلڈرنس بوٹل ہے, تو یہ اس کے کچھ کیونکہ واٹر بوٹلز اب ایک کافی براڈر کی ورڈ بن چکا ہوگا. ٹھیک ہے, واٹر بوٹلز کے اندر آپ ڈفرینٹ ٹائپ آف واٹر بوٹلز دیکھ سکتے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ اس طرح کی بھی آ رہی ہوں گی, اس میں اس طرح کی بھی آ رہی ہوں گی, ان کے گیلن والا
वो होगी, मेजरमेंट होगी, ठीक है, ये थोड़ी स्पोर्ट्स में आ जाती होंगी, ठीक है, और भी एक कैटेगरी होती है, मतलब डिफरेंट उसकी भी हैं, मटेरियल भी डिफरेंट है। तो ये इसको आप ज़रा एक ब्रॉडर कीवर्ड के तौर पे ले लें, और जैसे गैलन वाटर बॉटल होगी, ठीक है, उसको आप ज़रा समझ लें कि मोर स्पेसिफिक हो जाएगा, आप सुपर रेलिवेंट हो जाएगा आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है। आप अगर इंसुलेटेड वाटर बॉटल को भी देख लें, ठीक, तो इसमें आपको गैलन वाली मेजर टॉप पे नज़र नहीं आ रहा है, इस पे ये दूसरा मटेरियल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। एक और भी बॉटल टाइप होती है, खैर वो आप देखते रहे इस तरह खोल के, किड्स वाटर बॉटल, ठीक है, जब भी इस तरह जो स्कूल में ले जाने वाली बॉटल्स होंगी या बच्चों की बॉटल्स होंगी, तो वो ये हैं डायरेक्ट आपके किसी प्रोडक्ट के सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स, ठीक है। जो वाटर बॉटल है वो एक बेसिकली छोटी सी वाटर बॉटल की कैटेगरी शो कर रहा है कि इसमें किस किस तरह की बॉटल्स आ सकती हैं। तो आपने वो एक ब्रॉड कीवर्ड है वाटर बॉटल, और ये किड्स वाटर बॉटल एक सुपर रेलिवेंट कीवर्ड होगा इस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को ज़रूर देख लेना है कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसका सुपर रेलिवेंट कीवर्ड क्या है। तो आप जब किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने की तरफ जाते हैं तो आपके पास आपके सुपर टॉप 10 या टॉप 15 रेलिवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा आपके पास ब्रॉड कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि आपने सेल्स जनरेट कर, जब शुरू में आप सेल्स लेना चाहेंगे तो आप ऑब्वियसली डायरेक्ट टारगेट कर रहे होंगे और डायरेक्टली बजट उन पर लगाना चाह रहे होंगे जो डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट को शो कराते हो, बजाय इसके कि वो थोड़े ब्रॉडर हों और उस पर और भी प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हो। आप उस तरह के कैंपेन्स के ऊपर मार्केटिंग नहीं करना चाहेंगे शुरू में। जब आपने अपने मेन टारगेट्स पूरे कर लिए हों या उन पर एक फेयर ट्रैवल कर लिया हो, तब आप अपने ब्रॉडर कीवर्ड्स के ऊपर वर्किंग करना शुरू करेंगे खुद से पैसे खर्च करके, ठीक है। ऑब्वियसली आपका फर्स्ट करें गैलन वाटर बॉटल सुपर रेलिवेंट प्रोडक्ट है, तो आप उस पर रैंक करना शुरू करेंगे, तो आप अपने दूसरी तरफ उसको भी मार्क कर लीजिएगा वाटर बॉटल्स को। तो जब आप इस पर रैंक करना शुरू करेंगे ना, ट्रैवल करना इस पर शुरू करेंगे, तो आप थोड़ा थोड़ा इस पर भी ट्रैवल कर रहे होंगे, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी इस पर कैसी सेल्स आ रही हो, आपने कैसी इंडेक्सिंग की हुई है, तो आप इसके ऊपर भी रैंक करना शुरू हो रहे होंगे। लेकिन आप डायरेक्टली पैसे इसके ऊपर खर्च करने के बजाय कोशिश करेंगे कि आप इसी के ऊपर खर्च करें, ठीक है। तो ये कुछ सुपर रेलिवेंट और ब्रॉडर कीवर्ड की एग्जांपल्स होती हैं, तो आपने हमेशा इस चीज़ को फोकस करना है। अच्छा, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम होने चाहिए। आप अगर 30,000 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर घुसना है तो दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कैसे डिटरमिन करने हैं वो मैंने आपको बता दिया कि आपने अपने जो उस प्रोडक्ट के अंदर टॉप के सेलर्स हों जिनके BSR बहुत लो हों, ठीक है, आपने एक हल्की सी नज़र मार लेनी है और उनको आपने उनके ऊपर सेरिब्रो रिपोर्ट रन करके सर्च वॉल्यूम को टॉप टू बॉटम अरेंज करने, एक दफ़ा क्लिक करने से, तो उसके ऊपर आपने देख लेना है कि इनको यहाँ से खोलता जाए और देखें कि डायरेक्टली रेलिवेंट कौन सा है मेरा कीवर्ड, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा अच्छा ये वाटर बॉटल्स के ऊपर मिक्सचर आ रहा है तो ये मेरा डायरेक्ट कीवर्ड नहीं, ये ब्रॉडर कीवर्ड है, और इसके ऊपर इतने कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये मेरा डायरेक्ट कीवर्ड है और इसके ऊपर इतने हैं, ठीक है। तो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हो गए। अच्छा, कीवर्ड शुड बी ग्रोइंग इन द लास्ट 2 years, ठीक है। ये कभी कभी कीवर्ड के अंदर 2 साल में हो सकता है ग्रो कर रहा हो, लेकिन ये बीच में एक डिप आ गई हो, ठीक है, तो वो चीज़ ठीक है, लेकिन ओवरऑल ही कीवर्ड गिर रहा है पिछले 1.5 साल से, तो वो एक गलत है, ठीक है, वो एक गलत प्रोडक्ट है, तो आप उसको देख लें ज़रा, ठीक है। जैसे हम इसके उसको देखें तो अच्छा ये देखें, ये है वाटर बॉटल्स का कीवर्ड जो बिल्कुल ये भी खैर कम नहीं है, बहुत बड़ा कीवर्ड है, ये तो अब मिलियन पे पहुंचा हुआ है। नॉर्मली आपको इतने बड़े कीवर्ड्स नज़र नहीं आ रहे होंगे जिन पे आप काम करेंगे। हम फिर इसको वैसे देखते भी नहीं हैं, हम किसी और चीज़ के ऊपर देख लेते हैं। अच्छा, मैंने इस प्रोडक्ट को देखा था किसी टाइम के ऊपर, तो इसमें कुछ मसले थे,
کہ اس کی شپنگ بہت زیادہ پڑی تھی، اس کی اور چیزیں کافی زیادہ ایکسپینسو پڑی تھیں. نو ڈاؤٹ یہ لانچیبل ہے، لیکن اس میں بھی کچھ مسئلے تھے، اس کا ڈیلیکیسی کے مسئلے تھے. ٹھیک ہے، اس کے مجھے کاسٹ زیادہ پڑی تھی تو میں نے اس کو پھر لانچ نہیں کیا. لیکن ایک ٹھیک ہے، ایک وائبل پروڈکٹ لگ رہا تھا اس ٹائم پہ، لیکن ہم اس کو جج کرنے کے لیے دیکھ لیتے ہیں. اچھا، سرچ والیوم 46,000. ہم بات کر رہے تھے کہ اسپائک کی، کہ گروتھ ہونی چاہیے کی ورڈ کی پچھلے کچھ ٹائم میں. اب یہ دیکھیں، یہ اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ مین کی ورڈ کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 2 سال کے اندر تھوڑی سی گروتھ، مطلب اس کا گراف یوں جا رہا ہے. نو ڈاؤٹ یہ یہاں پہ اس سے زیادہ نیچے تھا، ٹھیک ہے، لیکن خیر آپ نے بہت زیادہ ذہن میں یہ بھی رکھنا ہے کہ آپ نارمل ٹائم کے اوپر ہنٹنگ نہیں کر رہے، آپ ایک کووڈ امپیکٹڈ ایرا میں ہنٹنگ کر رہے ہیں، جس میں بہت سارے پروڈکٹس کی دنیا بدل گئی ہے جب سے کووڈ آیا. کووڈ میں آ کے سیلز ہر پروڈکٹ کی، میجورٹی آف دا پروڈکٹس کی انکریز ہو جاتی ہیں، اور جو بالکل آفس ٹائپ کے پروڈکٹس ہیں اور اس طرح کے پروڈکٹس ہیں ان کی سیلز کم ہو گئی تھی، کیونکہ اوبیسلی وہ بند تھے. تو اور جو ہوم اینڈ کچن اور جو اور کیٹیگریز ہیں ان کے پروڈکٹس کی سیلز بہت زیادہ بوم کر گئی تھیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. لیکن یہ دیکھیں اوور آل اس کا جو گراف ہے وہ اوپر ہی جا رہا ہے ٹائم سے، تو یہ گرو کر رہا ہے. اس کو میں کہوں گا گرو کرے کہ اس نے اسٹارٹ لیا ہوگا 13,000 سے اور اب یہ ہوگا کرنٹلی 46,000 پہ. ٹھیک ہے، تو یہ میں بات کرتے تھے، یہ اپوزٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ آل ٹائم کھولیں تو وہ ڈکلائن آ رہا ہے اس کے اوپر یہاں پہ. میجورٹی شوڈنٹ بی امیزون ان ٹاپ 10. اچھا، آپ نے یہ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ امیزون ڈومیننٹ پروڈکٹ تو نہیں ہے کہیں. وہ آپ کیسے دیکھیں گے کہ یہاں کھول لیں. ٹھیک ہے، یہ سب بتا رہے ہیں کہ آپ کے ان لسٹنگس کے اندر سے ایف بی اے کون کون کر رہا ہے، ایف بی ایم کون کون کر رہا ہے، اور جو امیزون کی لسٹنگ ہوگی اس میں سے وہاں پہ اے ایم زی لکھا ہوگا، اور جو ایف بی ایم کی ہوگی وہاں ایم ایف این لکھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے ایف بی اے کر رہے ہیں. ٹھیک، اچھا، اس میں مجھے ویسے کوئی امیزون مجھے اس میں نظر نہیں آیا. ویسے نارملی آپ کو زیادہ تر پروڈکٹس میں 1-2 دفعہ 3 دفعہ امیزون نظر آ جائے گا، اس میں مجھے نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے، لیکن اور اس میں تو خیر مجھے ایف پی ایم بھی نظر نہیں آیا. اچھا، آپ نے ایف پی اے پروڈکٹ لانچ کرتے ہوئے، پرائیویٹ لیبل پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہوئے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ٹاپ 10 سیلرز ہیں یا ٹاپ 15 سیلرز ہیں ریونیو وائز، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ایف بی ایم کر رہے ہیں یا ایف بی اے کر رہے ہیں. ان میں سے میجورٹی کو ایف بی اے کرنا چاہیے، پھر آپ اس پروڈکٹ کو چوز کرنے کی طرف آئیں. ٹھیک ہے، یہ لارج اسٹینڈرڈ سائز ہے. جب سائزز اس سے بڑے ہونا شروع ہو جائیں گے نا، تب آپ کو ایف بی ایم وغیرہ ایف بی ایم بہت نارملی نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ہے یہاں پہ میجورٹی ایف پی ہیں، تو ٹھیک ہے، اس میں ایف پی اے کرنے کا فائدہ ہوگا تو میجورٹی ایف پی ہیں. اگر آپ کو میجورٹی ایف پی ایم نظر آ رہے ہیں ٹاپ 15 یا ٹاپ 20 کے اندر یا ٹاپ 10 کے اندر، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس پروڈکٹ کو ایف پی ایم کرنے کا زیادہ فائدہ ہے، اس لیے زیادہ لوگ ایف پی ایم کر رہے ہیں. اچھا، شوڈنٹ بی اے برانڈ ڈومیننٹ پروڈکٹ. اچھا، یہ ٹائم بہت لے رہا ہے، لیکن میں آپ کو برانڈ ڈومیننٹ پروڈکٹ ایکسپلین کرتا ہوں کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے، نہ وہ پروڈکٹ امیزون ڈومیننٹ ہونا چاہیے، نہ وہ پروڈکٹ کوئی برانڈ ڈومیننٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میں کوئی ایگزامپل لینا چاہ رہا تھا لیکن اچھا چلیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ جو برانڈز ہیں، ٹھیک ہے، ٹاپ 15 کے اندر وہ کتنی دفعہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. کیا وہ 7 دفعہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، کیا وہ 5 دفعہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، کیا وہ 3 دفعہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ ٹاپ 15 کے اندر 5 دفعہ ریپیٹ ہو رہے ہیں تو آپ کو
سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس میں اس والے برانڈ کی اس پروڈکٹ میں اچھی خاصی ڈومیننسی ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ واحد وجہ میرے حساب سے نہیں ہوتی کہ میں ایک پروڈکٹ لانچ نہ کروں. ٹھیک ہے, کہ میں باقی ان کی سیلز کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں, جو برانڈ ڈومیننٹ ہونے کے بعد جو باقی کی سیلز بچتی ہیں میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں, ان میں کمپیٹیٹرز کو بھی دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن میں برانڈ ڈومیننسی کی یہاں پہ بات کروں کہ آپ کو اس کا بھی آئیڈیا ہونا چاہیے کہ برانڈ ڈومیننسی کیا ہوتی ہے. تو اگر وہاں پہ آپ کو 4-5 دفعہ ایک برانڈ نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یا ٹاپ 2 کی لسٹنگ ہے وہ 1.5 ملین کی سیلنگ کر رہی ہیں اور باقیوں کی 15 ہزار 20 ہزار کی کر رہی ہیں, 40 ہزار کی کر رہی ہیں, تو آپ کو اتنی سینس ہونی چاہیے کہ یہ 80% بجٹ لے کے جا رہا ہے لسٹنگ, تو کوئی وجہ ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس ملک کے اندر اس پروڈکٹ کو پہچانتے ہی اس برانڈ کے نام سے ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس چیز کو بھی ڈٹرمن کرنا ہے کہ کیا وہ کہ برانڈ ڈومیننٹ تو نہیں ہے اور اے ایم زی ڈومیننٹ بھی نہ ہو. اے ایم زی ڈومیننٹ ہوگا تو آپ ہمیشہ لڑتے ہی رہیں گے اور آپ کو کبھی بھی سیلز کا وہ چنک نہیں ملے گا. پتہ نہیں کیوں امیزون کو, آبویسلی امیزون کی لسٹنگز کو اگر ٹھیک ہوں وہ تو بہت اچھی سیلز آ رہی ہوتی ہیں. اچھا تو میں وہی بات ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس کیٹیگری اس پروڈکٹ کے اندر 2-3 سیلرز کو ہی ساری سیل مل رہی ہو اور باقی کے جو نیچے کے باقی ٹاپ 10 کے جو 7 ہیں یا ٹاپ 15 کے جو ریمیننگ 12-13 ہیں ان کے اندر بس کوئی چنک آئے ہی, بڑی مشکل سے کوئی چنک آ رہا ہے. جیسے ایگزامپل کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ 100,000 ٹاپ 2-3 کی سیلز اور باقی سب کی 10,000 ہو نیچے, تو اس کو آپ سمجھیں کہ وہ ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہو رہی اس کی. ٹھیک ہے, اس کی ڈسٹریبیوشن صحیح نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ٹاپ کے لوگ ہوں ہو سکتا ہے ان کے ریویوز 25 ہزار ہوں اور جو بعد میں آئے ہیں ان کے 250 500 ہزار ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی وجہ ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا پروڈکٹ بیچ رہے ہوں جو زیادہ پسند کیا جاتا ہو. بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے وہ پیٹرن دیکھنا ہے کہ ٹاپ 15 کے اندر اچھا 12ویں نمبر کے اوپر ہے تھوڑی سی سیل اس کو بھی آ رہی ہیں, 10ویں کے اوپر ہے اس کو بھی آ رہی ہیں سیلز ٹھیک آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, ٹاپ 5 کو زیادہ آ رہی ہیں, یوں ٹھیک ہے صحیح ہے, لیکن ٹاپ 2 کو آ رہی ہیں اور باقیوں کو نہیں آ رہی, وہ مسئلے والی بات ہے. یو شوڈ بی ایبل ٹو فائنڈ ون اور مور. اچھا آپ نے جب بھی ایک پروڈکٹ کو ڈھونڈنا ہے نا, ٹھیک ہے, آپ نے ہمیشہ اپنے دماغ میں ایک پروڈکٹ کو ڈھونڈتے ہوئے کہ یہ پروڈکٹ اچھا ہے یہ کیسا ہے, جب آپ نے اس کی بیسک چیزیں جو میں بتا رہا تھا آپ کو پہلے, سیزنالٹی اور یہ وہ ریٹنگ سکور وغیرہ وغیرہ, کی ورڈز کتنے, ٹھیک ہے, آپ نے پھر یہ دیکھنا ہے کہ میرا کمپیٹیٹر اس میں کون ہو سکتا ہے. وہ آپ کیسے دیکھیں گے؟ وہ ان کو جج کرنے کی نا, کمپیٹیٹر کو جج کرنے کی کافی چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کیا سیلز ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اور میں ہمیشہ کمپیٹیٹر کو چوز کرنے کے کچھ طریقے میں نے اپنے ذہن میں رکھے ہوتے ہیں, جس میں ایک تو یہ ہے کہ لسٹنگ کریشن ڈیٹ. ٹھیک ہے, آبویسلی آپ کسی ایسے بندے کو کمپیٹیٹر نہیں رکھ سکتے جس کی 2016 میں لسٹنگ بنی ہو اور اس کے پاس 5,000 ریویوز ہوں اور اس کی ٹاپ نمبر پہ یا سیکنڈ نمبر پہ سب سے زیادہ سیلز آ رہی ہیں پیج کے اوپر. آپ اس کو کمپیٹیٹر نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, وہ آپ سے 4 سال آ گیا, 5 سال آ گیا. تو آپ نے اس طرح کا کمپیٹیٹر چوز کرنا ہے جس کو آپ آنے والے 2-4-5 مہینے کے اندر سیلز کے پوائنٹ آف ویو سے کمپیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, وہ شروع میں سیلز آبویسلی آپ ایکسپینڈیچر کے اوپر برداشت کر رہے ہوں گے, لیکن آہستہ آہستہ وہ سیلز آرگینک میں کنورٹ ہونا شروع ہوں گی جب آپ سب کچھ صحیح کر رہے ہوں گے. تو وہی میں نے پہلے بھی بات کی تھی نا کہ 400 4.5 اسٹار ریویوز اور 800 4.5 اسٹار ریویوز میں فرق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس حساب سے جج کرنا ہے اس کو کہ میں کس کو کمپیٹیٹر چوز کر سکتا ہوں. اور دوسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو کمپیٹیٹر چوز کرتے ہوئے یہ سینس ہونی چاہیے کہ کیا یہاں پہ آلریڈی 3-4 لوگوں کے بیچ میں جو نئے آئے ہوئے 2020 میں یا 21 میں, ان کے بیچ میں آلریڈی کہیں ایکسٹریم پرائس وار تو نہیں چل رہی. کیونکہ اگر اس میں پرائس وار آلریڈی بہت زیادہ چل رہی ہے نا, تو آپ کو کبھی بھی اس پروڈکٹ کے اندر نا پروفٹس نظر نہیں آنے والے. آپ ہمیشہ رینک کرتے رہیں گے لیکن آپ کو پروفٹس نظر نہیں آئیں گے. تو آپ کوشش کریں اس پروڈکٹ میں اچھا پرائس وار کا پتہ کیسے لگے گا آپ کو؟ آپ نے ایک بیسک سی اس پروڈکٹ کے اوپر ورکنگ کر لینی ہے کہ آپ نے اس کی سورسنگ پرائس علی بابا کو کھولنا اور آپ نے اس کی بیسک سی سورسنگ پرائس دیکھ لینی ہے. ٹھیک ہے, کہ کیا آپ کو اوور آل پیج کے اوپر ریٹس نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے,
علی بابا کے اندر جا کے سورسنگ کی فیز میں آپ کو دکھاؤں گا، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے سپلائز کو. لیکن بیسیکلی آپ نے ہلکا سا آئیڈیا لینا ہے کہ مجھے آپ کو یو ایس میں سیل کریں تو آپ کو پر کے جی ریٹ کا ایک ایوریج پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. آپ نے ریونیو کیلکولیٹر کے اوپر اس پروڈکٹ کی ڈائمینشنز وغیرہ یا اس پروڈکٹ کا ڈائریکٹ ایسن ڈال کے اس کی آپ نے ایف پی اے فیس کیلکولیٹ کر لی. تو رفلی آپ نے آل دا وے فرام چائنا ایک پروفٹ کا انالیسز نکال کے دیکھنا ہے کہ کیا یہاں پہ میں اتنے مارجن میں بیچ پاؤں گا، ٹھیک ہے. یا آلریڈی کیا جو نئے لوگ ہیں جن کے 500 ریویوز ہو گئے اب وہ اتنا بیچ رہے ہیں کہ اتنا سستا بیچ رہے ہیں کہ میں اس کو کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہا، مجھے پروفٹ ہی 9% ہو رہا ہے، یہ 11% ہو رہا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کے بھی اور بھی کاسٹ آنی ہے، پی پی سی کیمپینز آنی ہے، تو آپ نے بالکل بریک ایون کے اوپر نہیں چلنا، ٹھیک ہے. کیونکہ ان فیوچر وہی پروڈکٹ چوز کریں جس کا آپ کو ان فیوچر جا کے 25-30% پروفٹ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے. جب تک آپ رینکنگ کریں تب آپ کو نہیں ہو رہا، تب آپ کی کاسٹ آ رہی ہے، تب ٹھیک ہے. لیکن جب سب ہو گیا تب تو دیکھیں نا کہ آپ کو اس کے اوپر پروفٹ ہو. اچھا، ٹھیک ہے. میجورٹی آف دا سیلرز شوڈ بی ڈوئنگ ایف پی اے. تو اس طرح آپ نے خیر کمپیٹیٹرز یوز کرنے اپنے کہ آپ کی لسٹنگ دیکھ لیں ان کی کہ کتنی پرانی ہے، ٹھیک ہے. وہ 6-8 مہینے پہلے بیچنا شروع کر رہے ہیں. جب وہ 6-8 مہینے پہلے بیچنا شروع کر رہے ہیں نا تو ٹھیک ہے. اگر وہ 1.5 مہینہ پہلے بیچنا شروع کر رہے ہیں نا تو اس کو بھی کمپیٹیٹر بنانے میں خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ اس کی سیلز کو جج کر سکتے ہیں. لیکن جب 1.5 مہینہ یا 2 مہینے یا 4 مہینے پرانے نمبرز آپ دیکھیں نا تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ شاید بلیڈنگ نمبرز بھی ہوں. ہو سکتا ہے وہ اپنے ابھی بلیڈنگ فیز میں اپنے گیو اویز کر رہا ہو میکسیمم کے اوپر، اپنے اسپانسرڈ کیمپینز کر رہا ہو، ایکسٹرنل ٹریفک کے اوپر اسپینڈیچر کر رہا ہو، تو یہ بلیڈنگ نمبرز ہوں گے، ٹھیک ہے. اگر 2-4 مہینے کی کسی کی لسٹنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 4تھے یا 5ویں اسپاٹ پہ ہے تو فوراً آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ بلیڈنگ کر رہا ہے اور یہ بلیڈنگ نمبرز ہیں. ہو سکتا ہے اس میں 30% بلیڈنگ ہو، 50 ہو، 70 ہو، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بلیڈنگ نمبرز کیا ہوتے ہیں. ٹاپ سیلرز سیل گراف. اچھا ہاں، آپ نے دیکھنا ہے ایک پروڈکٹ کو سلیکٹ کرتے ہوئے کہ جو اس میں ٹاپ کے 10-12 سیلرز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے یا ٹاپ 5 کر لیں، ان کے سیلز گراف کیسے ہیں. خاص طور پہ آپ نے ٹاپ 5 کے دیکھ لینا ہے اور آپ نے اس کے بعد دیکھ لینا ہے جو آپ نے 1-2 کمپیٹیٹرز یوز کیے ہوں گے اپنے، ان کے آپ نے آل ٹائم 30 ڈیز 90 ڈیز سیلز گراف دیکھ لینا ہے. اچھا، جب آپ نے ایک پروڈکٹ کو دیکھنا ہے نا، آپ نے کوئی پروڈکٹ پہ آئیں اور آپ کو تھوڑا اچھا لگنا شروع ہوا، آپ نے اس کو علی بابا کے اوپر دیکھنا ہے اور آپ کو آپشنز ضرور ہونی چاہیے سورسنگ کے لیے. ایسا نہ ہو کہ آپ 25-30 سپلائرز کو کانٹیکٹ کریں اور آپ کو آپشن سورسنگ کے لیے صرف 1 مل رہی ہو، ٹھیک ہے، یا 2 مل رہی ہو، اور ان میں سے بھی جب آپ اپنی ریکوائرمنٹس بتائیں تو آپ کو 1 مل رہی ہو. آپ آگے ہمیشہ سورسنگ آپشنز ہونی چاہیے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہم پرائیویٹ لیبل بہت اسمال کوانٹیٹیز کے اندر شروع میں اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بے شک 2000 یونٹ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن جو آگے سپلائر ہوتا ہے نا وہ اس کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی. وہ اچھے یونٹس بیچ رہا ہوتا ہے تو وہ کل کو آپ کے ریٹس بڑھا دے گا، یا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کو پتہ لگے کہ میرا مال وہاں چلا گیا ایف پی اے کے اندر اور وہاں پہ یہ کمپلین آنا شروع ہو گئی جبکہ آپ نے انسپیکشن بھی کروائی ہو، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو پیکیجنگ کو بہتر کرنے کی اس کو کہیں، وہ آگے سے آپ کو کہے کہ نہیں پیکیجنگ صرف یہی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اب آپ وہاں پہ ایک سچویشن میں پھنس گئے ہیں کہ آپ نے لانچ بھی کیا ہوا ہے، وہ ری اسٹاکنگ کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ پیکیجنگ میں بہتر نہیں کر سکتا. پیکیجنگ بہتر کرنا آپ کی مجبوری ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس سورسنگ آپشنز ہمیشہ ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کی سیکنڈ سورسنگ آپشن سلائٹلی زیادہ ہو پہلی والی سے، لیکن آپ کی مجبوری ہوگی اس ٹائم پہ، لیکن کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. اوائڈ اے لاٹ آف ویرائٹی ان ڈیزائن آف دا پروڈکٹ. اچھا، آپ نے اگر کہا کہ میں یہاں پہ اچھا آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ڈیزائن ہے آپ کے کی ورڈ کا وہ پورے پیج پہ کتنی سملیرٹی نظر آ رہی ہے آپ کو اس پہ، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھنا ہے جیسے یہ اگر ایک پروڈکٹ ہے آئس کریم اسکوپ، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اوور آل آپ کو ڈیزائن سملیرٹی نظر آ رہی ہے پیج کے اوپر، ٹھیک ہے. کیا ڈیزائن بہت ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے.
یا مطلب اگر تھوڑا بہت آپ کو 2 ڈیزائن 3 ڈیزائنس پیج پہ نظر آ رہے ہوں کامنلی تو ٹھیک ہے، صحیح ہے. ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اوور آل پیج کے اوپر میرا خیال ہے 40 to 45 لسٹنگز ہوتی ہیں، سم ٹائمس 50 بھی ہوتی ہوں گی، ٹھیک ہے. تو وہ 50 کی 50 ایک ڈیزائن پیج میں ایسا نہیں ہوتا تھا، صحیح ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ 2-3 کامن ڈیزائنس چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا یہ ڈیزائن میجر چل رہا ہے. لیکن اگر آپ کو ہر رو میں ہی ایک نیا ڈیزائن نظر آ رہا ہو یا ہر کالم میں آپ کو ایک نیا ڈیزائن نظر آ رہا تو آپ سمجھیں کہ ڈیزائن بہت زیادہ ہے اس پیجز کے اوپر. کلرز پہ میں بات نہیں کر رہا، جیسے یہ بلو اور بلیک ہے اس پہ میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں بات کر رہا ہوں اسپیسیفکلی ڈیزائن کے اوپر کہ پروڈکٹ کا ڈیزائن کچھ نیا تو نہیں ہے، یہ کوئی ڈفرینٹ کانسیپٹ تو نہیں ہے ہر پروڈکٹ کا، ٹھیک ہے. اس طرح تو مجھے نو ڈاؤٹ آئس کریم اسکوپس میں بھی کافی ڈیزائنز نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کچھ یوں پریسیبل یہاں سے پریس کرنے والے ہیں، کچھ ہاتھ کے جہاں پہ گرپ ہوتی ہے وہاں پہ پریس کرنے والے ہیں، کچھ تھم کے گرپ کے اوپر پریس کرنے والے ہیں. جس طرح یہ ہاتھ کی گرپ کے اوپر ہے، یہ کوئی پریس کرنے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ گرپ والے نارمل والے، ٹھیک ہے. حالانکہ پرائسز سیم ہے. اچھا، تو یوں آپ نے ڈیزائن کو جج کرنا ہے کہ ڈیزائن کون سا کتنے ڈیزائنز ہیں، کیونکہ جتنے زیادہ ڈیزائنز ہوں گے اتنا آپ کے لیے چوز کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کون سا ڈیزائن زیادہ اچھا چل رہا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ اس بیسس کے اوپر تو نہیں چوز کریں گے خالی کہ جو ٹاپ کا سیلر ہے اس کا یہ والا ڈیزائن شاید ہے وہ سب سے زیادہ چل رہا ہے. تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ بھی وہی والا ڈیزائن بیچیں گے تو وہ چل جائے گا سب کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے. تو آپ جتنے زیادہ ڈیزائنز ہوں گے کنفیوژن اتنی زیادہ ہو جائے گی. تو اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے آپ 2-4 ڈیزائنس پیج کے اوپر ہوں، ان میں سے آپ ایک ڈیزائن اپنی ورکنگ کر کے چوز کر رہے ہو، وہ ٹھیک ہے. کی ورڈ کا سرچ والیوم. اچھا، کی ورڈ کا سرچ والیوم بہت میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے. کہ آپ کا جو سپر ریلیونٹ ہائیسٹ کی ورڈ ہے، یہ جو سپر ریلیونٹ ہائیسٹ 3 کی ورڈز ہیں ان کے کمبائنڈ سرچ والیومس کیا ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہ سرچ والیوم کسی ایک کی ورڈ کے پاس ہے یا وہ سرچ والیوم 3 کی ورڈز کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے ٹاپ کے، تو وہ کتنے ہیں. اگر تو آپ وہ ڈکلائن موڈ میں ہیں یا وہ پہلے کسی زمانے اچھی سیلز دے رہے تھے کی ورڈز اور اب ڈکلائن موڈ میں آ رہے ہیں تو وہ اتنی اچھی بات نہیں ہے، آپ پھر اس کی ورڈ کو اوائڈ کریں. تو آپ نے کی ورڈ کے سرچ والیوم لازمی دیکھنا ہے. وہ آپ کو میں نے شاید بتایا تھا کہ یہ کی ورڈ ہے سیریبرو ہے تو یہ سرچ والیوم اس کا ہے، ریورس سیشن کرنے کے اوپر آپ کو مل جائیں گے. اس کا آپ سرچ والیوم دیکھ لیں، ٹرینڈ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. ٹاپ کے جو 5 کی ورڈز ہوں ان کو یا 10 کی ورڈز ہوں ان کا آپ یہاں سے سلیکٹ کریں، ان کو ایکسپورٹ کر لیں اور ان کا سرچ والیوم آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ نے کی ورڈ فائنلائز کر رہے ہیں تو، ٹھیک ہے. اچھا، اور بھی کافی کچھ پوائنٹس ہیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ آپ نے کیسے جج کرنا ہے کہ جو کی ورڈ مجھے نظر آ رہا ہے جو میں نے پروڈکٹ سرچ کیا ہے وہ کہیں براڈر کی ورڈ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ نے جو یہ سب کیٹیگریز ہوں گی ان کے اوپر بھی ججمنٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے. کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سارے ایک ہی سب کیٹیگری کے اندر فال کریں تو آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ سب ایک ہی سب کیٹیگری کے اندر ہے نارملی اور اس میں اپنی رینکنگز لے رہے ہیں، تو یہ براڈر کی ورڈ نہیں ہے. اگر یہ براڈر کی ورڈ ہوتا تو شاید یہاں سب کیٹیگریز چینج ہو رہی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کسی کی 2 ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے. یہ مین ہوتی ہے، جو اوپر والی ہوتی ہے وہ مین ہوتی ہے، کچن اینڈ ڈائننگ یہ سب یہ مین کیٹیگری ہے، اور جو نیچے والی ہے وہ سب کیٹیگری ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو یہ بہت ضروری بات ہے کہ جو پروڈکٹ آپ چوز کریں نا اس کا حوالہ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے کہ جو ٹاپ 10 یا ٹاپ 15 کی ورڈز ہیں سپر ایلیمنٹ آپ کو مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے، ٹھیک ہے. جیسے جو اوبیسلی جو ہائی رننگ پروڈکٹس ہوں گے ان کو آپ کو بڑے آسانی سے مل جائیں گے، لیکن ہم بات کریں ایسے پروڈکٹ کی جو ہم جن کو لانچ کر سکیں، ٹھیک ہے. تو وہ اوبیسلی میں یوں اوپن تو نہیں دکھاؤں گا، تو میں ان پروڈکٹس کو بتا رہا ہوں جو ہم نے پچھلے سال جن کے اوپر لانچز کی ہوں، شاید یا اس سے پچھلے سال جن کے اوپر لانچز کی ہوں، تو ان کو میں ایگزامپلس میں لا سکتا ہوں، ان کو میں پڑھ سکتا ہوں. لیکن جن کے اوپر میں کرنٹ لانچ کر رہا ہوں اوبیسلی میں ان کے سٹیٹس یہاں پہ شو نہیں کرا سکتا، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس چیز کو ضرور جج کر لینا ہے کہ جو آپ پروڈکٹ چوز کرنے جا رہے ہیں کیا آپ کو اس کے سپر ایلیونٹ ٹاپ 10 یا ٹاپ 15 کی ورڈز مل رہے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ 1 2 3 کی ورڈز اچھے ہوں بہت اور باقی ہوں ہی نہ تو وہ زیادہ صحیح نہیں ہے.
ٹھیک ہے. آپ کو اوور آل ایک پیٹرن چھوٹے کی ورڈس کا، بڑے کی ورڈس کا، لانگ ٹیل، مڈ ٹیل، شارٹ ٹیل، ان کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے جس سے آپ اپنی کیمپین کو رینک کرنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے، آپ اپنے پروڈکٹ کو ان پہ رینک کرنا شروع کریں گے. صرف آپ 2 ٹاپ سپر ریلیونٹ کی ورڈس کے اوپر نہیں گزار سکتے ٹائم. اچھا، کوئی بھی پروڈکٹ چوز کرتے ہوئے کائنڈلی نوٹ دیکھ لیجیے گا کہ جو سپلائرز ہیں اس کا مینوفیکچرنگ ٹائم کیا دیتے ہیں. مینوفیکچرنگ ٹائم اگر آپ کو کچھ پروڈکٹس ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں جن کا مینوفیکچرنگ ٹائم آپ کو 40-40 دن آنا شروع ہو جائے گا، 50-50 دن بھی کہیں گے، لیکن میجورٹی آف دا ٹائم آپ کو مینوفیکچرنگ ٹائم 15 ڈیز آنا چاہیے. ٹھیک ہے، 10 to 15 ڈیز آپ کو مینوفیکچرنگ ٹائم آنا چاہیے، تو جا کے آپ کی جو ریپلینشمنٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ میٹ کر پاتی ہیں ریکوائرمنٹ سے. اگر تو 40-45 ڈیز کے لیڈ ٹائم مینوفیکچرنگ ٹائم آپ کو آنا شروع ہو گئے نا، تو وہ آپ اس کو مینٹین نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، وہ 1.5 مہینے کا مینوفیکچرنگ ٹائم بہت بڑا ہوتا ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا مینوفیکچرنگ ٹائم ود ان 2 ویکس رہے. وہ ایک صحیح ٹائم ہے ری اسٹاکنگ کا. 2 ویکس اس میں لگ جاتے ہیں، مہینہ آپ کو آرام سے شپنگ میں لگ جاتا ہے، اور 5-7 دن کسٹمز میں لگ جاتے ہیں، 7-8 دن ڈپینڈنگ کرتا ہے لوڈ کتنا ہے ایف پی اے میں لگ جاتے ہیں، مطلب فلفلمنٹ سینٹر میں فلفل ہوتے ہوتے. ٹھیک ہے، ان باؤنڈ سے ریزرو سے اویلیبل میں آتے آتے. ٹھیک ہے.